بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہے 9 محرم الحرام، کل 8 محرم الحرام کا ہم ولاگ نہیں کر سکے تھے، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے 9 محرم الحرام کے ولاگ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آج ہے 9 محرم آج الحرام 9 محرم اور کل گزرا 8 محرم الحرام تھا۔ پہلے بات کر لیں 8 پہ۔ ہاں جی، کل کا بھی لاگ رہ گیا تھا۔ 8 تاریخ کو حضرت عباس علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تو پانی لینے کے لیے گئے، تو علمدار بھی تھے، ان کو عباس بیوی علمدار سکینہ کہا کے جاتا ہے۔ لیے پانی۔ ہاں جی، تو پانی لینے گئے تو پھر انہوں نے پہلے ایک ہاتھ کاٹا، آپ نے علم دوسرے ہاتھ پہ اٹھا لیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر تیروں کی بارش کی۔ تو اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو 8 محرم الحرام کا یہ ایک ٹریجڈی تھی کہ اس دن حضرت امام علیہ السلام کے بھائی کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی آپ اللہ سے تعالیٰ عنہ بیوی کے بیٹے سکینہ تھے، کا پانی سے تڑپنا برداشت نہیں ہوا تھا، برداشت ان نہیں کے ہوا لیے تھا، پانی لینے گئے تھے۔ تو یہ جو آخری 4 دن تھے وہ خاص طور پہ بہت پانی بھاری تھے۔ کے خلاف، پانی کے لیے وہ تڑپتے رہے لوگ۔ تو پانی بالکل بند ہو گیا، پھر ختم بھی ہو گیا تھا نا، تو پھر پانی لینے گئے۔ تو 9 محرم الحرام کو پھر یہ تھا کہ اور فوج بھی آ گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر سب نے گھیرا ڈال دیا تھا، اور 9 محرم الحرام کو ایکچولی اٹیک کرنے لگے تھے۔ اس وقت پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج کے دن کی مہلت دیں، آج ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اور کل پھر ہم جہاد کریں گے، اور آپ نے جو کرنا وہ کریں۔ تو یزید کی بیعت تو کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ تو 9 محرم الحرام کا یہ واقعہ ہے، اور ساتھ میں پھر یہ تھا کہ ساری رات عبادت میں گزاری، اور امام حسین علیہ السلام نے جب اندھیرا چھا گیا تو چراغ گل کر دیے، اور اپنے قافلے کے تمام لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو آپ کی اوتھ اور بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں نکل جائے، اپنی جان بچا لیں، میری طرف سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس وقت چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو 9 محرم الحرام کی رات پھر امام حسین علیہ السلام نے عبادت میں گزاری۔ اس ٹائم پہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی تھے سارے، یہ سارے ان کے وفادار ساتھی بالکل وفادار تھے، جن کو کوئی سب ایک بھی کو نہیں، اپنی شہادت نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹا، نہ خواتین میں، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی سب کو توفیق دے۔ اور پھر وہی بات ہے، نماز، اصل چیز ہی یہ ہے نماز کہ ان کی آخری ٹائم تعلیمات پہ بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، عبادت کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کا ان کی قربانی کا بھی مقصد سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ حق پہ تھے۔ بالکل۔ تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل بات کرتے ہیں 10 محرم الحرام پہ انشاءاللہ۔ اور کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ تو جناب کل ہے 10 محرم الحرام، اور 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا تھا، تو اس لیے وہ اس شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان 10 کے ساتھ ایک پہلے یا بعد میں 9ویں یا 11ویں محرم کو ساتھ ملا کے، تاکہ ان کے ساتھ ریزمبلنس نہ ہو، اس کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہمت دیتا ہے، کچھ لوگ 3 روزے بھی رکھتے ہیں، تو اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ 3 روزے رکھ لیں، ورنہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لیں، 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ روزے کو سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت حضرت امام حسین سے اس کو منسوب کرتے ہیں، 9ویں 10ویں روزے کو، تو یہ اس سے پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اس معاملے میں بہت محتاط ہو کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات ہے، تاریخ مسخ نہیں ہونی چاہیے، تاریخ کے معاملات جو ان سے ہیں وہ کلیئر رہنے چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور شہادت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اپنے لاڈلے نواسے کی شہادت کو روک سکتے تھے۔ ہمارا ان عظیم ہستیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اتنی آزمائش ان لوگوں نے ہمارے لیے برداشت کی ہے، کیونکہ اگر یہ ہستیاں برداشت نہ کرتی تو پھر ہم لوگ تو جو کوئی چھوٹی موٹی چیز برداشت کرتے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں کرنی تھی، ہم نے کہنا تھا کہ جی وہ تو ایسے گزار گئے، تو ہمارے لیے انہوں نے برداشت کیا۔ یہ حق اور باطل کا جو معاملہ اپنے اوپر لے کے ہمارے لیے برداشت کیا۔ تمام صحابہ کرام نے جو سختیاں برداشت کی ہمارے لیے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو برداشت کیا اپنی امت کے لیے کیا، ورنہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی تھی؟ آپ دنیا میں شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، لیکن صرف ہمارے لیے، ورنہ ہم لوگوں نے رول ماڈل بنا لینا تھا کہ نہیں، اپنی زندگی کا معیار وہ بنا لینا تھا کہ انہوں نے تو اس لیول پہ تھے، ہم اس سے نیچے کیسے آ جائیں۔ ابھی بھی ہم دین میں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں، جو بات ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کو ہم سکپ کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا ان عظیم ہستیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ہمیں سیدھی راستے پہ رکھنے کے لیے اپنی ذات پہ برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تاریخ اسلام کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ شہادت امام حسین پہ جب ہمارا دل دکھ سے بھرا ہوتا ہے، ساتھ ہی حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہمارا دل دکھی کرتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کرتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتی ہے۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور وہی بات کہ ہم ان کے لیول کے تو نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ذات کی کوئی چھینٹے رحمت برکتوں کے ہم پہ ڈالتے ہیں تو ہماری بھی آخرت سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں محبت اہل بیت کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوتی ہیں ان کو قبول کرے، اور ہمیں عشق نبی میں موت آئے تو عشق نبی میں ہی آئے۔ ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ خیال رکھیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔ چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ گپ شپ ود آمنہ خان۔